الفراش قال انی لعند علی میں علی رضی اللہ کے پاس جالس بیٹھا ہوا تھا. ربیع بن حراش تابعی ہے نا, بہت بڑے ربیعی. یہ حاکم کی روایت پڑھ رہے ہیں, حاکم نشاپوری کی. میں علی رضی اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اذ جاء ابن لطلحہ, سیدنا طلحہ کا بیٹا آیا. کس کا بیٹا؟ طلحہ رضی اللہ عنہ. کون ہے جو جمل میں؟ طلحہ بن عبید اللہ. فسلم علی علی, اور انہوں نے آ کر سلام کیا. فرحب به, تو حضرت علی نے ان کو کیا کہا؟ مرحبا کہا. فقال, تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ ترحب بی یا امیر المومنین, ترحب بی یا وقد قتلت. آگے چلتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم مجھے مرحبا کہتے ہو, حالانکہ تم نے میرے بھائی مولا علی کو مخاطب کر کے طلحہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ آپ مجھے مرحبا کہتے ہیں اور آپ نے میرے باپ کو قتل کیا ہے, میرے مال اخذ کیا ہے. اس کا جواب پھر یہ دے رہا ہے, بس اس کو میں کلپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں میرے بھائی ہوں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وہ سندیں فلاں ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, لیکن یہ پھر یہاں پہ بھول جاتے ہیں, سندیں مندیں بھول جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے. دیکھیں میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں, یہ ہیں وہ روایت کے جو مستدرک سے پیش کرتے ہیں. مستدرک علی الصحیحین, یہاں پہ جزء ثانی پہ دوسری جلد پہ اور صفحہ نمبر 385 پہ آپ دیکھیں, حدیث نمبر 3348. اس روایت میں یہ ابان بن عبداللہ البجلی ہیں اور نعیم بن ابی ہند ہیں. یہ دیکھ لیں, ان دونوں کو میں ابھی آپ کے سامنے پھر رکھتا ہوں کہ یہ کون ہیں, ابان بن عبداللہ البجلی اور نعیم بن ابی ہند. اس نے کہا مولا کہ ہم بیٹھے تھے, ربیع بن خراش سے روایت کیا, وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے مولا علی کے پاس, طلحہ کا بیٹا, انہوں نے کہا مولا علی نے اس کو مرحبا کہا. انہوں نے کہا کیسے آپ مجھے مرحبا کہتا ہے, میرے والد کو قاتل ہیں فلاں اور فلاں. مولا علی نے کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں اور تمہارا باپ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جس کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ جنتی لوگ ہیں اور ان کے دل میں کوئی غل اور کوئی ایک دوسرے کے نسبت کینہ وغیرہ نہیں ہے. یہ بات ہوئی ہے. اب یہ روایت ایک ضعیف روایت ہے اور ایک ناسبی راوی کی روایت ہے. یہ نعیم بن ابی ہند کون ہے؟ یہ ناسبی شخص ہے, ناسبی شخص ہے. میں اس کی ناسبیت ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ناسبی ہے, یعنی بالکل واضح ہے. میں خود اہل سنت کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ایک ناسبی شخص ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ نعیم بن ابی ہند. اس نعیم بن ہند ناسبیوں نے تو یہی کرنا ہے. ناسبیوں نے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ ناسبیوں نے کیا ناسبیوں نے کیا اچھی روایات بیان کرنی مولا علی کے حوالے سے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. یہ ہے الکاشف فی معرفت من لہ روایہ فی الکتب الستہ. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ صفحہ نمبر دوسرے جلد پہ صفحہ نمبر 325 پہ نعیم بن ابی ہند الاشجعی کیا لکھا ہے نیچے؟ ثقہ رومیہ بن نصب. یہ ثقہ ہے لیکن ناسبی ہے, ناسبی ثقہ. میزان الاعتدال فی نقد الرجال ذہبی کی کتاب ہے, اس کے چوتھے جلد پہ صفحہ نمبر 271 پہ آپ دیکھیں. ابو حاتم کیا کہتے ہیں کہ میں نے سوری کو کہا گیا کہ آپ کیوں نعیم بن ابی ہند سے روایات نقل نہیں کرتے؟ قال کان یتناول علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کون ہے؟ مولا علی سے نفرت کرتا ہے, مولا علی کے بارے میں برا بلا کہتا. قلت, وہ کہتے ہیں میں خود کہتا ہوں کہ لابی ہے ابی ہند النعمان بن اسماء الاشجعی صحبہ. یہ کیا ہے؟ یہ صحابی کا بیٹا ہے, اس کا باپ صحابی ہے. نعیم لون غریب کوفی ناصبی, یہ ایک عجیب رنگ کا آدمی ہے اور کوفی ناسبی ہے. صحیح البخاری میں بھی اس کی روایات موجود ہے, اس ناسبی کی روایات صحیح بخاری میں آپ دیکھیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2077 پہ وقال نعیم بن ابی ہند. یہ نعیم بن ہند سے روایات جو نقل کی ہیں وہ صحیح بخاری میں, یہ ایک ناسبی ہے. بس ایک راوی جو اس میں ہے وہ ناسبی راوی ہے. اب دوسرا راوی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو دوسرا راوی ہے وہ بھی ضعیف ہے. میں نے کہا دو ہیں, ایک ابان بن ابی حازم ہے اور ایک کون ہے؟ اور ایک نعیم بن ابی ہند ہے. یہ ابان بن ابی حازم کو آپ دیکھیں, یہ آپ معجم الصحابہ تحقیق و دراست تخریج کتاب معجم الصحابہ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری اس کے رسالہ ہے اور یہاں پہ صفحہ نمبر 448 پہ یہ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے. کس کے بارے میں؟ یہ ابن ابی حازم کے بارے میں, ابان بن ابی حازم یا ابان بن عبداللہ بن ابی حازم. نسائی کہتے ہیں لیس بالقوی ذکرہ العقیلی فی الضعفاء. ضعفاء میں عقیلی نے ذکر کیا کہ یہ ضعیف ہے.
ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جس کی غلطیاں بالکل واضح اور روشن ہیں، وہ سب کو پتہ چل گیا، اور مناکیر میں منفرد آدمی ہے، یہ مناکیر نقل کرتے ہیں۔ ذہبی نے کہا ہے کہ حسن الحدیث ہیں، مغنی میں کہا لہو مناکیر، اس کے مناکیر موجود ہیں، منکر روایتیں بیان کرتے ہیں۔ کاشف میں فلاں و فلاں، ابن معین نے کہا ہے کہ ثقہ ہیں لیکن یہ لین الحدیث ہیں، اور اسی طرح ابن حجر نے کہا ہے صدوق ہے لیکن حفظ اس کا ٹھیک نہیں ہے، فلاں اور فلاں۔ پس یہ وہ راوی ہیں جس کے بارے میں اپنے علماء نے کہا ہے کہ اس کے مناکیر موجود ہیں۔ تو ایک راوی ناسبی موجود ہے اس روایت میں، اور ایک راوی وہ ہے کہ جس کا حافظہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کے مناکیر بھی موجود ہیں، جس کی غلطیاں بھی تھیں۔ تو کیسے آپ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں؟ ویسے تو بخاری مسلم کی روایت تو آپ لوگ ادھر جو ہے آ کر وہ بیان کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اس میں فلاں راوی یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے، اب ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خود مولا علی کی نگاہ میں یہ طلحہ کیا ہے، یہ جو آپ ثابت کریں کہ بھئی ان کے درمیان بڑی محبت ہے، یہ ہے تلواریں نکال کے بس ایک دوسرے سے لڑتے تھے، باقی بڑی محبت تھی ان کے درمیان۔ یہ آپ دیکھیں الکتاب المصنف لابن ابی شیبہ الکوفی، یہاں پہ جزء سابع پہ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں کہ ان طلحہ و زبیر، طلحہ اور زبیر بایعا طائعین، ان دونوں نے میری بیعت کی ہے لیکن دل سے بیعت کی ہے، مجبور نہیں تھے، یہ مکرہ نہیں تھے، غیر مکرہین، مکرہ نے مجبور، کسی نے مجبور نہیں کیا، ان لوگوں نے خود آ کر دل سے میری بیعت کی۔ پھر ثم اراد ان یفسد الامر، پھر ان لوگوں نے کیا ارادہ کیا کہ فساد برپا کریں اور مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور لوگوں کو قتال پہ، جنگ پہ برانگیختہ کیا ان لوگوں نے۔ یہ وہ لوگ ہیں سر، آپ کیا سمجھیں جو جن کے بارے میں مولا علی کہیں گے یہ فسادی ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اب کہیں نہیں، پھر مولا علی کہیں گے کہ ہم ایک دونوں جنتی ہیں، یعنی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ صحیح سند ان کے ساتھ آپ کے پاس ہے، یہ روایات جو میں بھی پڑھ رہا ہوں یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہاں تو آپ سندوں کی وہی نہیں کرتے، بس آگے نکل جاتے ہیں، جب دوسرا استناد کرتے ہیں تو وہاں پہ آ جاتے ہیں، یہ انقطاع ہے، یہ فلاں ہے، یہ تدلیس ہے، یہ وہ ہے، یہ حفظ ہے، یہ ساری باتیں پھر وہاں پہ آ جاتی ہیں۔ جہاں سے ناسبی اعتراضات وہ استدلال کرتے ہیں اس کے لیے کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے ان کی مرضی ہے، ظاہر ان کا اپنا دین ہے، اپنی طرف سے وہ جیسے جہاں پھیرا دیں۔ تو یہ آپ کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ آپ پیش کریں کہ طلحہ اور مولا علی کے درمیان بعد میں بڑی محبت تھی، اور پتہ نہیں مولا علی نے کہا ہے کہ ہم محبت کے ساتھ ہیں، ہم دونوں کے دل میں محبت ہے، ہم دونوں جنتی ہیں۔ کوئی صحیح سند کے ساتھ آپ کے پاس نہیں ہے، ضرور اس میں کوئی ناسبی راوی ہوگا جس کی ناسبیت واضح ہے، اور ناسبیوں نے ظاہر یہی کرنا ہے کہ جو مولا علی کے مخالف ہیں انہیں جنت لے کے جائیں، ناسبیوں نے تو یہی کام کرنا ہے کہ طلحہ، زبیر، معاویہ، فلاں و فلاں ان کو جنتی بنا دیں۔ ناسبیوں کا تو کام یہی ہے، جیسے آپ لوگوں کا یہی کام ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے ان ناسبی میں اور آپ ناسبی میں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت کے ناسبیوں کو آپ کی کچھ کتابوں میں لکھا گیا کہ ناسبی ہیں، آپ کو ابھی تک آپ کے کسی اپنے علماء نے لکھا نہیں ہے، ان کے لیے تو واضح ہے، وہ تو لکھا ہے۔ حالانکہ آپ کے ہاں بھی وہ افراد کے جو اہل حدیث اچھے علماء ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا جو ہے وہ ناسبیت کے اس پہ جا رہے ہیں یہ علماء، اور اب جا رہے ہیں، بالکل واضح ہے، جہاں آپ کی مرضی ہو ایک راوی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، پھر مرضی ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور میں آخر میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی دلیل لے کے آئیں جس میں آپ یہ ثابت کر سکیں کہ حضرت علی نے کہا ہے کہ میں، طلحہ اور میں دونوں جنتی ہیں، یہ کوئی صحیح سند کے ساتھ کہ جس میں کوئی ضعیف راوی نہ ہو، کوئی ناسبی راوی نہ ہو، پیش کر لیں، تب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں یا نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔